السلام علیکم خواہران عزیز، موضوع آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ کچھ چیزیں جو میں نے دیار معصومہ میں رہ کر کے حاصل کی ہیں وہ آپ تک منتقل کی جائیں۔ استاد نے 15 منٹ دیا ہے اور 15 منٹ میں فاطمی ثقافت کے ترویج کے راستے، اگر ہم کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو، کسی سماج کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاطمی سماج ہو یا فاطمی گھرانہ ہو یا فاطمی کلچر ہو تو ہم اس کو کیسے بنائیں؟ کیونکہ اعتراض تو وہ قومیں کرتی ہیں جن کے پاس آئیڈیل اور رہنما نہیں ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، یعنی ہم کو خلق کرنے سے پہلے ہمارے ہدایت کا انتظام کیا تاکہ ہم آبجیکشن نہ کر سکیں، اعتراض نہ کر سکیں۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے ہمارے لیے آئمہ کا سلسلہ رکھا، اور آئمہ میں بھی سلسلہ رکھا تو ایک ایسی خاتون کا سلسلہ رکھا جو ہمارے خود ہمارے آئمہ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ۔ کس طرح سے ہم فاطمی ثقافت کو اپنے معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس وقت اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ قدیم ذرائع ہیں اور کچھ جدید، یعنی کچھ لیٹسٹ ہیں اور کچھ پرانے ہیں، گزرے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے ہم جناب زہرا کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑی یعنی مصیبت جو ہے، مشکل جو پیش آ رہی، ہمارا گھرانہ، ہماری سوسائٹی بے پردگی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی بظاہر وہ لگتا ہے کہ پردہ ہے، لیکن اگر ہم آئین فاطمۃ الزہرا میں دیکھیں تو وہ چادر جو جناب زہرا کی چادر ہے اور جو آج کی چادر، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم کو کس طرح سے ایک سوسائٹی کو پاک اور پاکیزہ منظم بنانا ہے، کس طرح سے؟ اس میں کچھ محور ہیں حضرت زہرا کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلا محور جو ہے جس میں حضرت زہرا کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے فضائل و کمالات و مقامات حضرت زہرا کو بیان کرنا۔ یعنی حضرت زہرا کا مقام کیا تھا، وہ کمال کے کس درجے پر فائز تھی؟ آیا کسی امام کی بیوی نے یہ کہا کہ میرے لیے فلاں امام نمونہ عمل ہے؟ نہیں ملتا، سوائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، جس کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ حجت اور ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ پہلا محور، اگر ہم جناب زہرا کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کی سوانح حیات کو اپنے گھر میں ایک سانچے میں اتاریں اور اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی پرورش اولاد زہرا کی طرح کریں تو ہمارا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ پہلا محور کیا کرنا ہے؟ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو کمالات و فضائل جناب زہرا بتائیں، پہلا محور۔ دوسرا محور، مذہب حضرت زہرا کو بیان کرنا۔ اب مصائب میں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصائب میں کیسے؟ مصائب صرف رونے رلانے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح سے منبع اہل تسنن اور اہل تشیع کو پڑھیں تو واحد یہ خاتون ہے کہ جس نے اس دور میں ظلم کے خلاف قدم اٹھائے جب پورا کوفہ اس بی بی کے خلاف تھا۔ خطبہ فدق استاد نے کسی کو یاد بھی کرایا تھا، اور صرف خطبہ فدق
صرف ایک باغ کا نام نہیں تھا، اس میں بہت سی تربیتی پہلو بھی ہیں۔ سب سے اہم پہلو جو جناب زہرا کے بارے میں بیان ہوا وہ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ مصائب جناب زہرا ہم کو یہ سکھاتا ہے جس دور میں بھی ظلم ہوتے دیکھو یہ نہ دیکھو کہ ہم تنہا کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ قومیں دیکھتی ہیں جو دوسرے کے ٹکڑوں پہ پلتی ہیں۔ ہم جناب زہرا کے در کے نوکر ہیں۔ اگر ہم میدان میں اکیلے بھی کھڑے ہوں تو بڑی بڑی کنٹریوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ آج ملک ایران نے سیرت جناب سیدہ پہ عمل کر کے بڑی بڑی کنٹریوں کو گھٹنا ریز کر دیا ہے، زمین ریز کر دیا ہے، زمین پہ بیٹھنے کو مجبور کر دیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے جناب زہرا کا مقام۔ یہ مسائل سے سیکھا۔ کیسے سیکھا رہبر نے؟ کیسے سیکھا علماء نے؟ پورا کوفہ خلاف تھا لیکن جناب زہرا اکیلے کھڑی تھی۔ مسائل سے پہلو نکالیے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ آخر 18 سال کی جوان لڑکی 60 سال کی ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ جو امت حدیث کہتی تھی اور جس امت نے رسول کے جنازے پہ یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اس کتاب خدا سے یہ ملعون کتنے دور تھے؟ جناب زہرا کی اگر سیرت کو رائج کرنا چاہتی ہیں، ایک سوسائٹی میں بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری کلچر، تو جناب زہرا کے مصائب کو دقیق نگاہ سے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں، کیونکہ مصائب زہرا صرف رونے اور رلانے کا نام نہیں۔ اگر آپ جناب زہرا کی زندگی پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت نہ ہو تو آپ اپنے اندر کنیزان زہرا مت لگیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آج یہ پارا چنار کا حال ہے، ہماری ماں بہنیں روڈ پہ وہاں نکلی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ یہ جناب زہرا کی دین تھی۔ جناب زہرا نے بھرے دربار میں بتایا جب حق کی بات آئے تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے کتنی بڑی حکومت کھڑی ہے، حق کی بات آئے تو چادر سر پہ ڈالو اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتاؤ کل جیسے 1400 سال پہلے امیر المومنین کے دفاع کے لیے جناب سیدہ نکلی تھی، ہم انہی کی پیروکار آج تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات۔ دوسرا راستہ مصائب سے، تیسرا راستہ، تیسرا محور کیا ہے؟ سیرت حضرت زہرا۔ سیرت حضرت زہرا کیسے بیان کریں؟ آپ کے گھر میں اگر 9 سالہ 8 سالہ 7 سالہ بچی پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے چادر اپنے پہناوے سے کانا کریں۔ کیوں؟ بچی آپ سے سیکھے گی، بچی آپ سے سیکھے گی۔ اصل تربیت کا منبع ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں منظم ہے، ماں پاک اور پاکیزہ ہے تو بچی بے درجہ اولا پاک اور پاکیزہ ہوگی۔ جناب زہرا کی سیرت کو بیان کریں اپنے بچیوں سے۔ تیسرا محور کیا تھا؟ احادیث حضرت زہرا۔ حضرت زہرا کی احادیث کو حفظ کرانا، اپنے بچوں کو بیان کرنا، ان کو بتانا کہ رسول نے جناب زہرا کے بارے میں کیا کہا، امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا کہا، چھٹے امام نے کیا کہا، 8ویں امام نے کیا فرمایا، الی آخر ہر امام نے جناب زہرا کے بارے میں ایک نہ ایک حدیث بیان کیا۔ یہ کس کو بتانا ہمیں؟ اپنے گھر میں بچیوں کو، تاکہ ان کی جب روح پروان چڑھے تو وہ ایک حجاب والی روح۔ صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ پانچواں محور جو ہے نمائش گاہ۔ نمائش گاہ جو اساتذ قمیران سے رابطہ رکھتے ہیں وہ معلوم ہے، اور جو خواہران اکثر سوشل میڈیا سے ٹچ ہیں وہ بھی بہتر جاتی۔ صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد۔ السلام علیکم۔ پانچواں محور کیا ہے؟ نمائش گاہ۔
نمائش گاہ مثلا ابھی ایام عزائے فاطمی چل رہا تھا، ہم نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی جگہ کا انتخاب کیا. انتخاب کرنے کے بعد سائیڈ میں ایک جلتا ہوا دروازہ یا کنفوس کا ایک چارٹ یا وہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا، پھر اسی طرح ایک چارٹ لیا، اس پہ حدیث جناب زہرا یا آگ لگاتے ہوئے ایک تصویر. جو چیزیں علماء کے سخت الفاظ سے آپ تک منتقل نہیں ہو سکتی، وہ چیزیں بآسانی اس چیز کو دیکھ کر کے منتقل ہو جائیں گی. بہت سی چیزیں ہوتی، بہت سے ایسے الفاظ ہوتے جو نہیں سمجھ میں آتے لوگوں کے، لیکن اگر آپ کوئی فوٹو یا کوئی گرافی یا کوئی مووی یا کوئی سیریل جو جناب زہرا پہ تیار کیا جا رہا ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ بآسانی جناب زہرا کی زندگی کو سمجھ سکیں گی. اب یہاں پر 5 چیزیں ہیں جو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ 5 محور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. پہلا محور میں کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ترویج کرنی ہے، کس طرح سے ہم کو حضرت زہرا کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا ہے. پہلا محور کا نام ہے تقریر اور خطابت. تقریر اور خطابت. تقریر اور خطابت یعنی منبر. مرحوم قلب صادق صاحب کا ایک جملہ ہے جو برادران سنتے رہتے ہیں، ان کی تقریر میں تو اکثر سنتا ہوں. وہ کہتے تھے لوگ مصلی کی بات نہیں سنتے لیکن منبر کی بات چاہے جائے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو، صحیح کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو. تقریر اور خطابت. آپ یہ ایام عزائے کی جو 3 روایتیں ہیں، 40 دن، 75 دن اور 95 دن، ان ایام میں آپ عہد کریں کہ ہم ایک کتاب کا انتخاب کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گے کاپی بنائیں گے، اس کے نوٹس بنائیں گے اور آخری میں ہم اپنے استاد کو سنائیں گے یا منبر پہ جا کر کے بیان کریں گے. پہلا محور. اگر جناب زہرا کی زندگی کو آپ معاشرے میں پہنچانا چاہتی ہیں، رائج کرنا چاہتی ہیں. دوسرا محور قصیدہ اور نوحہ کا. بہت جلدی بہت سے اس پہ یعنی نظریات ہیں، علماء اس سے زیادہ بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. قصیدہ اور نوحہ. آج جو ہمارے مجلسوں کا اور محفلوں کا حال ہے، اس میں تو فرق ہی نہیں پتا چلتا کہ انجمن واہ واہ کرنے کے لیے بلائی گئی ہے یا سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. اس میں عوام الناس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ کل جو کوفے میں خاموشی سے بیٹھے تھے، جن کے وجہ سے جناب مسلم، اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے تو یہ ثقافت حضرت زہرا معاشرے تک پہنچ ایسے نوحے ہو کہ اس میں فدق کا بھی ذکر ہو، ظالموں کا بھی ذکر ہو، مظلوم کا بھی ذکر ہو، ظلم کرنے والا کون ہے اس کے بارے میں بھی نوحے میں بیان ہو، اور جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بیان ہو. تیسرا محور تصنیف اور تعلیف. تصنیف اور تعلیف. مثلا 4 لڑکیاں کھڑی ہو کہ استاد ہم ایک چھوٹی سی کتاب کو شکل دینا چاہتے ہیں. کیا؟ پہلے آپ مطالعہ کریں. جب مطالعہ کر لیں گے 100-150 کتابوں کا 4 لائن مطالعہ کریں، 4 سطر مطالعہ کرنے کے بعد ایک صفحے میں لکھیں 4 آپ نے کیا، 4 آپ نے کیا، 4 آپ نے. اس طرح پتہ چلا 150 صفحے کا مطالعہ کیا. ایک چھوٹا سا مقالہ آپ کا تیار ہو گیا. تیسری چیز میں کیا تھی؟ تصنیف اور تعلیف. اگر آپ اپنے زندگی میں کچھ چیزیں چاہتی ہیں کہ زندہ رہیں تو اہل بیت کے لیے کچھ کام کریے، اور اس سے بہتر کام علامہ نقن کو گئے آج کتنے سال ہوا لیکن آج بھی انسان ان کی کتاب سے استفادہ کرتا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کو ادھر آخر ایسے بہت سے، علامہ ہندی صاحب اوقات الانوار، آپ دیکھیے علامہ امینی الغدیر. اس طرح سے کیا کرتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے. کیوں؟ جس نے بھی اہل بیت کی راہ میں قدم بڑھایا دنیا مٹ گئی لیکن اہل بیت کے پیروکار نہیں مٹے. چوتھا سیمینار و کانفرنس. استاد نے الحمدللہ یہاں پر یہ چیز کر رکھی ہے. ہر چیز مجلس نہیں، ہر چیز آپ سوچیں مجلس، ابھی مجلس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے کھانے والی اور بنا کھانے والی. جو علماء ٹچ ہیں وہ جانتے ہیں، اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا. لیکن سیمینار اور کانفرنس اپنے بچیوں کو جوش دلائیں، جذبہ پیدا کریں کہ تمہارے یہ انعامات ہیں، تمہارے یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس لیے تاکہ ہمارا معاشرہ دن پہ دن
ترقی کی طرف جائے، ایک کتاب مشخص کرے، اس کا مطالعہ کرے، اس سے نوٹس بنائے۔ پانچواں محور کیا تھا؟ نمائشگاہ کا انتظام، نمائشگاہ کا انتظام۔ آخری بات اور ختم دعا۔ نمائشگاہ کا انتظام یعنی کیا؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا ہر بچی ایام عزائے فاطمی میں ایک ایک چارٹ لے، ہم جو بنائیں گے جلتا ہوا دروازہ بنائیں گے، ہم جو بنائیں گے مولا علی کا قبر زہرا پر گریا بنائیں گے، ہم جو بنائیں گے جناب زہرا نے جو یا مہدی کی صدا بلند کی تھی در و دیوار کے درمیان، اس کی ایک عکاسی کریں گے۔ جو چیزیں آپ منبر سے یا مجلس سن کر کے آپ تک نہیں پہنچیں گی، جب آپ وہ عکس کو بنائیں گی تو آپ کے ذہن میں آدھی زیادہ بات خود بخود منتقل ہو جائے گی، آ جائے گی، اور بآسانی آپ ان تمام چیزوں کو معاشرے میں رائج کر سکیں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔